السلام علیکم پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو آج کی آپ سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑا بھرپور گہمہ گہمی والا دن گزرا ہے، اور جس کے آغاز جو ہے وہ ایف آئی آر جو نواز شریف صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر اور مسلم لیگ نون کے 40 اہم جو لیڈر ہیں ان کے خلاف کی گئی تھی۔ تو میں نے سب سے پہلے جو ہے ویڈیو یوٹیوب پہ میں نے اپلوڈ کی تھی، اور میں نے وہ پریشانی اور اظہار کیا تھا کہ یہ حکومت اس طرح ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے۔ اس کے بعد دوستو اپوزیشن نے اور مختلف لوگوں نے سب نے بہت لان تان کی عمران خان کے اوپر اور اس حکومت کے اوپر کہ آپ یہ اتنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے آ رہے ہیں۔ داخلہ جو وزیر داخلہ ہے اس کی ایما پہ یہ بدر نامی ایک شخص ہے، اس نے یہ کی ہے ایف آئی آر، اتنی اہم ایف آئی آر ہے۔ جب ان کے اوپر یہ پورا دباؤ پڑا ہے، اب دباؤ پورا پڑا ہے اور اس میں کشمیر کے وزیر اعظم کا نام آیا ہے، تو اس میں یہ لوگ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جناب کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کشمیر علیحدہ ہے، آئینی طور پہ کشمیر ہمارے کوئی انڈر نہیں ہے، وہ علیحدہ اس کا وزیر اعظم ہے، وہ علیحدہ ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں جناب، انہوں نے ایف آئی آر کاٹنے والے کون تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایس ایچ او ہے جو ایف آئی آر کاٹ رہا ہے؟ اس کے پیچھے بالکل بنی گالہ تک کی جو ہے نا وہ جا رہی ہیں، اور چونکہ یہ دباؤ بہت پڑ گیا ہے، اور اس میں انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی ہے، اور اب ساری اپوزیشن، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سارے جو ہے نا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اب وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں اس ایف آئی آر کے حوالے سے۔ تو پہلے یہ 6 بجے والے پروگراموں میں جو ہے وہ اس کی تائید کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ایف آئی آر ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب یہ ٹیکنیکل چیزیں باہر آئیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب اس ایف آئی آر کا تو ہمیں کسی وزیر کو نہیں پتا تھا، سبحان اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں جی میں نے عمران خان کو بتایا کہ ایف آئی آر ہوئی ہے، تو عمران خان نے اظہار ناراضگی کیا ہے کہ یہ ایف آئی آر کیوں ہوئی ہے۔ اتنے بھولے ہیں یہ، بھولے کیا ہیں، بھنگ پی کے بیٹھے ہیں، خود منظوریاں دے کے، پہلے نہیں کتنے اربوں روپے کی عمران خان نے منظوری دی تھی، کہتا ہے جی مجھ سے سائن کروا لیے، اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے سائن مجھ سے کب کروا لیے۔ تو اس طرح تو یہ ان کی حکومت چل رہی ہے۔ اس حوالے سے ساری بہرحال آپ کے سامنے میں نے فرسٹ ویڈیو پیش کی تھی، پہلی ویڈیو پیش کی تھی۔ تو اب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں جو ری ایکشن مسلم لیگ نون نے دیا ہے، انہوں نے کہا جی آؤ پھر ہمیں گرفتار کرو۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ کرو گرفتار، آ جائیں، ہم ہتھ کڑیاں لگائیں۔ اگر یہ حکومت کے خلاف بات کرنی ہے اور وہ بغاوت ہے تو ایسی بغاوت ہم ہر روز کریں گے۔ اگر آئین کی بات کرنی ہے اور وہ بغاوت ہے، غداری ہے، تو ہم ہر روز یہ بغاوت اور غداری کریں گے۔ بہت کھل کے انہوں نے بولا کہ جی آئیں ہمیں گرفتار کر لیں۔ تو یہ حکومت کو اب شرمندگی یہ ہو رہی ہے کہ یہ چونکہ اندھی ہوئی ہے نا اس وقت، نواز شریف کی تقریر کے بعد اندھی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ جناب ایک ایف آئی آر کٹوائی ہے، جس کا اب انہیں تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے کہ یار اس میں جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ڈالا گیا ہے وہ تو ہے ہی غیر قانونی، ڈال ہی نہیں سکتے۔ تو اب جناب دوسرا آپ کو یہ خبر یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس دائر کیا گیا تھا کہ نواز شریف کی تقریر پہ پابندی لگائی جائے، تو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کیس نہ لائیں، اور انہوں نے وہ پٹیشن خارج کر دی ہے جو نواز شریف کی تقریر پہ پابندی والی تھی۔ لیکن پیمرا کی طرف سے تو پابندی لگی ہوئی ہے نا ٹی وی چینل کے اوپر، پیمرا کی طرف سے اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا کہ یہ جی پیمرا نے غلط آرڈر جاری کیا ہے نواز شریف صاحب کہ کوئی حقوق ختم نہیں ہو گئے، ملزم مجرم کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے کہ ان کو کھانا نہ دیا جائے، کچھ نہ دیا جائے۔
پھر وہ گفتگو ہوئی ہے جناب اس کی، شہباز شریف صاحب پیش ہوئے، وہ بھی بڑا جذباتی ماحول تھا کہ وہ حمزہ شہباز کو ملے اور سارا کچھ کیا۔ پھر انہوں نے پریس ٹاک بھی کی شہباز شریف صاحب نے، اور کہا کہ یہ زمین پہ بٹھا کے مجھے کھانا دیتے رہے، انہیں پتہ بھی تھا کہ میری کمر میں درد ہے اور میں نہیں کھانا کھا سکتا زمین پہ بیٹھ کے، لیکن میرے ساتھ یہ اس طرح کا تشدد یہ کر رہے ہیں، اور یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے آگے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ پھر جناب پی ڈی ایم کے جلسوں کا اعلان ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ پہلا جلسہ جو ہے وہ گجرانوالے میں ہو رہا ہے، اور وہ گجرانوالے میں 16 تاریخ کو، اسی 16 کو، آج 5 تاریخ ہے نا، اسی 16 کو۔ پھر 2 دن بعد 18 کو کراچی ہو رہا ہے، پھر 25 کو کوئٹہ ہو رہا ہے، اور پھر اس طرح کر کے تو آخر میں 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگا سب سے بڑا جلسہ، اور اس کے بعد جنوری میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ مارچ کیا جائے گا، اور اس نااہل، نکمی، نالیک اور جتنے بھی یہ نااہل نکمے لفظ ہیں نا، یہ اس کے اوپر لگا دیں، اس حکومت کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ یہ ساری باتیں آج ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ان کے وزراء ہیں اس کے بیانات چل رہے ہیں، وہ شہباز گل کے بھی چل رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے کہ یہ جناب 3 انڈین کو ملی ہے، اور نواز شریف صاحب کھٹمنڈو میں اس کو ملے ہیں، کیا نام ہے، مودی کو، اور لندن میں ملے ہیں۔ یہ سب جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں۔ اب پھر آپ دیکھ لینا ان کے مزید یہ جو ہے نا بکھلا جائیں گے مزید، کیونکہ ان کی اس ایف آئی آر کی بھی ہوا نکل گئی ہے۔ جو شروع میں صبح ایف آئی آر کی ہوا بنی تھی کہ غداری کا مقدمہ ہو گیا، اس کو سب نے جو ہے نا ریجیکٹ کیا ہے، جو عام پبلک کے لوگ ہیں، نیوٹرل لوگ ہیں، ان سب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ حکومت کی انتہائی گندی حرکت ہے، انتہائی غیر آئینی، غیر قانونی حرکت ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کس طرح وہ ختم ہوگا۔ بہرحال عملی طور پہ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس آگے نہیں چل سکے گا، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کیا گیا ہے، آزاد کشمیر کی کاز کو نقصان کیا گیا ہے، اور نون لیگ نے کہا کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو، ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو ہوئی ہے۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ آپ یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں کا اعلان ہوا ہے وہ بہت اچھی کارروائی ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کو بنا دیا گیا ہے جنرل سیکرٹری پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اور اس کے علاوہ نیب کی طرف سے خبریں آئی ہیں، نیب نیازی کی طرف سے خبریں ایسی آنی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیس کی منظوری دی گئی ہے، اور امیر مقام جو مسلم لیگ نون کا ہے اس کی منظوری دی گئی ہے، کیپٹن صفدر کے خلاف منظوری دی گئی ہے، اور یہ سارے کیس ہیں کہ بیانڈ مینز، یعنی کہ تم ذرائع آمدن سے زیادہ زندگی گزار رہے ہو، آؤ جی وضاحت کرو۔ بوگس، سب سے بوگس کیس یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی آج کی اپڈیٹ تھی۔ اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اجازت دیں، آپ کے لیے نئی خبریں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اچھی سی کوئی۔ خدا حافظ۔